رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینها اخرجہ ابو داود وصححہ السخاوی فی المقاصد الحسنہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، ہمارے لیے بڑی ہی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہم آج ایک ایسی شخصیت کو سنیں گے، ایک ایسی ذات کا خطاب سنیں گے جو اپنی ذات میں ایک کہکشاں کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ استاذ محترم جناب حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب کا مختصر تعارف سامعین کے سامنے پیش کیا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ شخصیت جو ہمارے سامنے آج جلوہ گر ہے، یوں تو کتنے افراد آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، کچھ افراد ایسے آتے ہیں جو اس دنیا پر چھاپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ کچھ ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب کی شخصیت کچھ اسی طرح ہے۔ حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب کوئی عام عالم دین نہیں، آپ نے بہت ساروں کو سنا ہوگا، لیکن جب حضرت کا خطاب سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علم کا سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ حضرت کے ایک جملے سے آپ علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت کے آدھے گھنٹے کی تقریر میں آپ اپنا ذہن بدل سکتے ہیں، اس محلے کی اور اس پورے علاقے کی اور اس رامپور کی فضا بدل سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت جہاں کہیں واز کرنے جاتے ہیں، بعد میں محسوس یہ کیا گیا کہ اس محلے کی اور اس علاقے کی فضا بدل جاتی ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے حضرت صاحب علم ہے، اسی طریقے سے صاحب دل ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، تو حضرت کی جو بات ہے وہ یوں ہی نہیں بلکہ دل سے نکلتی ہے۔ جس طریقے سے حضرت کے علوم مجھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے حضرت کا قلب مجلہ، قلب مصفہ ہے۔ اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جہاں کہیں واز کرنے چلے جاتے تھے تو نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتے تھے، اور کتنے فاسق و فاجر اپنے فسق و فجور سے توبہ کر لیتے تھے۔ حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب کی شخصیت بھی کچھ اسی طرح ہے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے، عبقری شخصیت ہے، ہمہ گیر شخصیت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ اگر حضرت کے کارنامے دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت ایک میں بات اور ذکر کر دوں کہ جس طریقے سے آپ نے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان کا سیاسی سفر رامپور سے شروع ہوا، اسی طریقے سے حضرت نے اپنی تعلیم تو مختلف مدارس میں طے کرتے ہوئے مکمل دارالعلوم میں کی، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ حضرت نے اپنا تدریسی سفر اسی خطے پاک سے شروع کیا، سرزمین رامپور سے شروع کیا۔ حضرت نے اپنی تدریس سب سے پہلے جو پڑھایا ہے وہ ہمارے جانے پہچانے ادارے مطلع العلوم میں تقریباً 6 مہینے شیخ الحدیث رہے ہیں۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ فراغت کے فوراً بعد کسی کو شیخ الحدیث کے منصب پر بٹھال دینا اور اس کا حق ادا کر دینا، حضرت نے ان 6 مہینے میں باشندگان رامپور کو اور طالبان علوم نبویہ کو اپنے علوم سے خوب سیراب کیا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت کا جو پڑھانے کا سفر شروع ہوا ہے وہ رامپور سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد حضرت بنارس چلے گئے، پھر مظاہر علوم میں 5 سال رہے، اور آج تقریباً 25 سال سے حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب دارالعلوم دیوبند میں استاذ حدیث کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ اس لفظ کو معمولی نہ سمجھیں، استاذ حدیث دارالعلوم میں اور بھی اساتذہ ہیں،
کوئی منطق کا استاذ ہے، کوئی فقہ کا استاذ ہے، کوئی کسی دیگر فن کا استاذ ہے، لیکن حدیث کا استاذ اسی وقت بنایا جاتا ہے جب وہ تمام علوم میں پختہ اور ماہر ہو جاتا ہے، اور ان کے بڑے سند دے دیتے ہیں کہ یہ تمام علوم میں ماہر اور پختہ ہو چکے ہیں، اس کے بعد حدیث کی سند پر بٹھایا جاتا ہے۔ مفتی عبداللہ معروفی صاحب جو بھی اساتذہ حدیث ہیں ان میں بھی ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو کبھی واٹس ایپ پہ حدیث نقل کر دیتے ہیں اور اس میں کہیں البانی کا حکم، کبھی کسی اور کا حکم کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے یا حسن ہے، بلکہ اب تو یہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے سامنے جب حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً پوچھتا ہے کہ بھئی یہ حدیث کس درجے کی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے۔ ہمارے حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب اس فن میں یعنی حدیث پر حکم لگانے کے سلسلے میں کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے، تقریباً پوری دنیا میں سب سے اول نمبر پر ہے۔ آپ برجستہ کوئی حدیث پوچھ کے حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب سے معلوم کرے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ نے ایسی مہارت عطا کی ہے کہ وہ برجستہ یہ بتلانے پر قادر ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یعنی قابل عمل ہے، حسن ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، ضعیف ہے اور اس میں بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وقت بہت کم ہے، اگر حضرت کا تعارف کیا جائے تو یہ گھنٹہ اور 2 گھنٹے کم پڑ جائیں گے۔ بس ایک آخری بات یہ ہے کہ حضرت تمام علوم کے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو امتیازی مقام رکھتے ہیں وہ فن حدیث میں رکھتے ہیں، اور فن حدیث میں عام عالم پختگی پیدا نہیں کر سکتا، اس کے لیے پتا پانی ایک کرنا پڑتا ہے، زندگی گوانی پڑتی ہے۔ حضرت نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ علم حدیث میں صرف کر دیا ہے۔ اور آپ حضرات کو ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حدیث شریف کی جو امہات اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں وہ 6 ہیں: بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، سب آپ حضرات نے نام سنے ہوں گے۔ انہی کتاب میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف، یہ بخاری اور مسلم کے بعد ہے، اور اس میں ہزاروں حدیثیں ہیں۔ حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب نے تقریباً 20 سال کے عرصے میں اپنے شب و روز کو ایک کر کے، اپنی تمام طاقت کو خرچ کر کے 20 جلدوں پر مشتمل اس کتاب کی شرح فرمائی ہے، اور اس کتاب کی جو ہے وضاحت کی ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے۔ اب اس وقت مفتی عبداللہ معروفی صاحب صرف مفتی عبداللہ معروفی صاحب نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ کہلائے جانے کے لائق ہیں۔ میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں: اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
انکم سترون بعدی اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم حضرت صدر جلسہ، معزز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اس جلسے کا عنوان استقبال رمضان ہے، یعنی کہ رمضان المبارک جو برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کی جانب سے مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی تیاری کے لیے یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ واقعتاً یہ مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کی انرجی اور طاقت رکھ دی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے استقبال میں شعبان کا مہینہ جو آتا تھا تو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جتنا زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اتنا اور مہینوں میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس مہینے میں رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے، اس کی تیاری کرتے تھے۔ میرے دوستو، سال میں مختلف موسم ہوتے ہیں۔ گرمی جب حد کو اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، در و دیوار تپنے لگتے ہیں، زمین چلچلاتی ہوتی ہے، سبزہ زار گھاس سب جل جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور انسان تو انسان، جانور تک پانی پانی کی صدا لگانے لگتے ہیں۔ ہر طرف گرمی ہی گرمی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ جب پوری خلق خدا زبان حال اور زبان قال، جو منہ میں زبان ہے اس زبان سے بھی اور اپنی صورت حال سے بھی پانی پانی کی صدا لگانے لگتی ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں، تنہائیوں میں بھی مجمع کے ساتھ بھی استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق بلبلا اٹھتی ہے اور اللہ کی طرف تضرع، زاری، عاجزی، گڑ گڑاہٹ سے اپنی درخواست پیش کرتی ہے، تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور پھر بادلوں کو حکم ہوتا ہے، وہ بادل اٹھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جہاں جہاں حکم ہوتا ہے بادل آتے ہیں، پانی برسنا شروع ہوتا ہے اور لوگوں کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ وہ زمین جو سوکھی ہوئی تھی لہلہا اٹھتی ہے، ہر طرف سبزہ زار
مرغزار نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، بین ہی یہی حال ہماری روحانیت کا ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم غفلت کے ماحول میں گزارتے ہیں۔ رمضان المبارک گزرتا ہے، شروع میں شوال کا مہینہ، ابھی جلد ہی رمضان المبارک گزرا ہے، اس لیے شوال کے مہینے میں اس کے بہت کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ، پھر ذی الحجہ میں کچھ تازگی آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، پھر اس کے بعد جو ہے بتدریج انحطاط آنا شروع ہوتا ہے روحانیت میں، اور ہوتے ہوتے گناہوں کی کثرت اس قدر ہو جاتی ہے، گرد و پیش سے گناہ اس قدر صادر ہونے لگتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے پوری انسانیت فاقہ زدہ ہو جاتی ہے اور روحانیت پیاسی ہو جاتی ہے، اور اس وقت زبان حال و زبان قال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے ہر مخلوق یہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، روحانی اعتبار سے ہماری روحانیت کو سیراب کرنے کا کوئی سامان کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی شکل میں ہماری روحانیت کو سیراب کرنے کا ایسا انتظام کرتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ مرد اور عورت ہر مکلف کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس روزے میں اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اس قدر رحمتوں کی پھوار برستی ہے، رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے کہ وہ دل جو اب تک پتھر ہو چکا تھا، وہ دل جو گناہوں کا رسیا ہو گیا تھا، وہ دل جو سخت ہو گیا تھا، اس دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اور کٹر سے کٹر سخت دل انسان بھی اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کی حالت زار پر اسے ترس آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جانتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، لہذا جو محتاج، جو غریب، جو فاقہ مست ہیں، ان کی مجبوری کا احساس ہوتا ہے اس رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ذریعے۔ یہ ماہ مبارک کیا ہے؟ نیکیوں کی فصل بہار ہے۔ یہ ماہ مبارک نیکیوں کی فصل بہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا فلسفہ یہی بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کوئی صرف تمہارے اوپر ہی نہیں فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، البتہ اس پورے ماہ مبارک کی اس تفصیل کے ساتھ تمہارے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایک ایسا ماحول اللہ تبارک و تعالی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، رات اور دن کا ایک ایسا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے آدمی جو نہیں کر پاتا تھا، ماحول کی وجہ سے کر سکتا ہے۔ اکیلا کوئی کام کرنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، نہیں روزہ رکھ سکتا۔ پورا ماحول، ہمارا گھر کا ہر فرد روزے دار، پڑوسی روزے دار، محلے دار سارے کے سارے روزے دار، جہاں جا رہا ہے روزے دار۔ اللہ اکبر! یہ وہی رامپور ہے جہاں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہوٹلیں کھلی رہا کرتی تھیں، کوئی ہوٹل دن میں کھلا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا بات ہے! واقعتاً یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اس ماحول میں جو آدمی رہے گا، نہ چاہنے کے باوجود بھی، ایمان کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہو، تو گرد و پیش سے اس کو اتنی طاقت مل رہی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ ماحول کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ماحول، رمضان المبارک میں ایک ماحول عطا فرمایا۔ رمضان المبارک میں کیا کیا عبادتیں دی گئی ہیں اسپیشل طور پر، کچھ اسپیشل طور پر نئی نئی
عبادتیں دی گئی ہیں، اسی طریقے سے جو عبادتیں عام سال میں ان عبادتوں کا جو ثواب ہوتا تھا، ثواب کے میٹر کو تیز کر دیا گیا ہے ماہ مبارک میں. بہت تیز میٹر چلتا ہے. عام دنوں میں فرض، کوئی چاہے فرض نماز ہو، فرض زکوٰۃ ہو، صدقہ یا کوئی بھی فرض، عام دنوں میں ایک فرض کی ادائیگی پر جتنا ثواب ملتا، اس ماہ مبارک میں ایک فریضے کو ایک فریضہ کے درجے میں نہیں رکھا گیا، 70 گنا کر دیا گیا ہے. آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے اور 70 فرض کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اور جو نوافل، عام دنوں میں نوافل کا یعنی زائد جو عمل ہے، جیسے آپ فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں ظہر میں، فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عصر میں سنت پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد سنت پڑھتے ہیں، نمازوں کے پہلے اور بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یا یوں جس کو جو توفیق ہوتی ہے وہ نفلیں پڑھتا ہے، تو عام دنوں میں ایک نفل کا جتنا ثواب ہوتا، آج ماہ مبارک میں وہ نفل نہیں، اللہ کے رجسٹر میں وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے اور نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے، ثواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں تو ثواب اس کا ملنا ہی ملنا ہے. جب آدمی ایک فرض ادا کر رہا ہے تو گویا اللہ کے یہاں اس نے 70 فرض ادا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70 فرض کے برابر رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوئیں. آدمی نے اگر نفل ایک ادا کیا تو اس نفل نہیں بلکہ نفل کے بجائے ایک فرض اخلاص کے ساتھ فریضہ ادا کرنے پر اللہ کی جتنی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں. عجیب و غریب ماحول بنا دیا گیا ہے. ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. عام دنوں میں مثلا رمضان المبارک کا کوئی 1 روزہ 2 روزہ بیماری کی وجہ سے قضا ہو جائے، سال کے بقیہ کسی حصے میں ہمیں قضا کرنی ہے، گھر کے سارے لوگ تو کھا پی رہے ہیں، مجھے وہ قضا روزہ جب رکھنا ہوتا ہے تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. ماحول نہیں، ماحول نہ ہونے کی وجہ سے وہ 1 روزہ جو قضا ہو گیا تھا اس کو وہ ٹلتا رہتا ہے اور جب ماحول ملتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی طور پر آدمی کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے میرے دوستو. وقت کا اثر، ماحول کا اثر، جگہ کا اثر. جگہوں کے اندر بھی کچھ برکات ہوتی ہیں. آپ اپنے گھر پر یا اپنے محلے کی مسجد میں تنہائی میں نماز پڑھیں، بے شک تنہائی میں نماز بڑی یکسوئی اس میں ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اللہ آپ کو خوش قسمت بنائے اور مکہ معظمہ پہنچا دے اور وہاں آپ جو طواف کرتے ہیں، وہاں آپ خانہ کعبہ کے سامنے جو نماز پڑھتے ہیں، ان 2 رکعتوں کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو بیان کرنے سے باہر ہوتی ہے، کیونکہ وہاں جگہ کے جو انوارات ہیں، ماحول اور گرد و پیش اتنا پاکیزہ ہے. وہاں انبیاء کے سجدے، نورانی سجدے بسے ہوئے ہیں. وہاں اولیاء صالحین شروع سے لے کر آج تک کے صالحین کی عبادتوں کے انوارات وہاں بسے ہوئے ہیں. ان انوارات کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ یہاں چاہے کتنا ہی بڑا پاپی و گناہگار ہو، جب یہاں سے وہاں پہنچتا ہے، وہاں پہنچتے ہی اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو جگہ کا ایک ماحول اثر ہوتا ہے، وقت کا ایک اثر ہوتا ہے. تو ہر وقت کا یعنی وقت کی بات ہوتی ہے، جگہ جگہ کی بات ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کرنی ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں اسپیشل طور پر. 3 چیزیں. نمبر 1 روزہ. اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے بتایا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اور ڈر، اللہ کا ڈر یہ وہ انرجی ہے، اللہ کا ڈر یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ پاور ہے
کہ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر سما گیا، خدا پاک کی قسم اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا، اور جس دل کے اندر یہ پاور، یہ انرجی، یہ طاقت نہیں آئی، وہ گناہ سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، نہیں بچ سکتا وہ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا کے پکڑ کا خوف، یہ چیز انسان کو سنبھالتا ہے، یہ چیز انسان کو سنبھالتی ہے۔ خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دو چیز ہوتی ہے، آدمی کوئی کام کرتا ہے یا تو کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی چیز کے شوق کو پانے کے شوق کی وجہ سے، دو ہی چیز ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ نماز بڑی مشکل، بڑی شاق ہے، اس کو کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن کن کے لیے؟ الا علی الخاشعین، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، خشوع ہے، جن کے دل اللہ کے ڈر سے معمور ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نماز آسان ہے۔ نماز ایسے لوگوں کے لیے آسان ہے جن کا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے رب سے ملاقات ہوگی۔ نماز میرے رب کو بڑی پسند ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سجدے میں اللہ سے بندہ جتنا قریب ہوتا ہے کسی کیفیت اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ جب میرا اللہ مجھ کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر اپنے پیشانی کو، جو اس کے وجود کا سب سے اونچا حصہ، عزت کا حصہ ہے، اس کو رگڑ رہا ہے زمین پر، پیر کے لیول پر لا کر کے اتنی اعلی درجے کی، انتہائی درجے کی تواضع اختیار کر رہا ہے میری خاطر، تو ظاہر بات ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہوگا اور آج مجھ کو وہ انعام دے گا۔ تو اللہ کے انعام کا، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اور اللہ کی ملاقات کے بعد اللہ نے نمازیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے جس جنت اور جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت، وہ نعمتیں مجھے ملنے والی ہیں۔ جب یہ شوق میرے دل کے اندر بس جائے گا اور جنت کا یقین میرے رگ و ریشے میں سما جائے گا، میرے دوستو، نماز پڑھے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا۔ دوسری چیز ڈر، جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہم الیہ راجعون، پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس ہی تو جانا ہے، کہاں سے بچیں گے؟ لہذا سارا کچا چٹھا سب اس کے سامنے ہوگا۔ نماز پڑھتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دل دکان پہ چلا جاتا ہے، زبان نماز پڑھتے نہیں صورت بنا لی ہے نمازی کی، حال یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ پر مخفی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کھلا ہوا اور عیاں ہے۔ لہذا جب اس بات کا ڈر، اس بات کا بھے دل کے رگ کی گہرائیوں میں اتر جائے گا کہ مجھے میرے رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، اور میں جو کچھ گڑبڑ کروں گا اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، وہ میری پکڑ کرے گا اور مجھے پنش کرے گا، عذاب دے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ یقین، یہ ڈر جب میرے دل کے اندر سمایا ہوا رہے گا، مجال کیا کہ مؤذن اذان کر دے اور اذان کی آواز سن کر میں اپنے گھر بیٹھا رہوں، مجھے چین نہیں آئے گا، اس ڈر کی وجہ سے میں بھاگ کر کے مسجد کے اندر آؤں گا۔ تو ایک چیز ہے اللہ کی نعمتوں کا یقین، اور دوسری چیز ہے اللہ کی پکڑ کا یقین۔ یہ دو چیزیں جب جتنے شباب پر ہوں گی اتنی ہی زیادہ طاعت اور طاعات کی بجا آوری آسان ہوگی، اور جس قدر دل جو ہے یہ تقویٰ کے عنصر سے یعنی خالی ہوگا، اسی قدر جو ہے انسان غفلت کے ماحول میں رہے گا اور گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو،
اس لیے اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ہمارے اوپر ترس کھا کر ہمارے حال پر ترس کھاتے ہوئے اللہ پاک نے ایک مہینے کی یہ ایکسرسائز، ایک مہینے کی یہ مشق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس ایک مہینے میں ایک ایسا پاکیزہ نورانی ماحول ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ اس ماحول میں رہ کر ہمارا دل اللہ کے ڈر، اللہ کے تقوی کے پاور سے معمور ہو جائے اور دل کی بیٹری جو ہے وہ چارج ہو جائے۔ لعلکم تتقون، روزہ تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اب جائیے، روزے میں کیا چیز ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور ہم بستری سے، بیوی سے ہم بستری سے رکے رہنا، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزے کی تعریف ہے۔ کھانا ہمارا بنیادی حق ہے، کون منع کرتا ہے کھانے سے؟ پانی پینا ہمارا بنیادی حق ہے۔ جنسی خواہش کی حلال طریقے پر تکمیل یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے لیے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ان چند دنوں کے لیے کہا اے میرے بندے میری خاطر اپنے بنیادی ان 3 حقوق کو چھوڑ دو۔ اور سنو، اگر تم چھوڑ دو گے، روزہ ایسی چیز ہے کہ واقعتاً روزہ اگر آدمی رکھے گا تو وہ اخلاص ہی کے ساتھ ہوگا، اس میں ریاکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یا روزے میں ریاکاری کے سوال پیدا ہوتا ہے؟ بھائی اگر میں کمرے کے اندر بند کر کے، کھڑکی دروازہ بند کر کے کچھ کھا پی لوں تو روزہ ہوا؟ بھائی روزہ کی حقیقت ہی ہے رکنا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو بندہ میرے ہی واسطے کرتا ہے، نماز ریاکاری کے لیے پڑھ سکتا ہے، حاجی کہلانے کے لیے کر سکتا ہے، صدقہ خیرات اپنے کو سخی اور اپنے کو فیاض اور اپنے کو مسلمانوں کا مسیحا جتانے کے لیے خوب کر سکتا ہے، فاسد نیت کے ساتھ ساری عبادت ہو سکتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ روزہ رکھے گا اگر تو سوائے میری رضا کے کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں سکتا، الصوم لی، روزہ تو خالص میرے لیے ہوتا ہے، اس لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ تو میں خود عطا کروں گا اور عبادتوں کا ثواب تو فرشتوں کے ہاتھ دلوا دوں گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے